السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی اس جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور 15 دن کے لیے مصالحت ہو گئی ہے، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں رہے کہ ایران اور امریکہ یا اسرائیل جو آپس میں جنگ ہو رہی تھی، اس میں فلسطین کا کیا فائدہ تھا؟ کیا ایران کی جنگ اسلام کی جنگ تھی؟ اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی تھی، یا ایران اپنے تحفظ میں جنگ لڑ رہا تھا، اپنی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہا تھا؟ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا، ایران اور امریکہ کی اس سے پہلے بھی جنگ ہوئی ہے، وہاں پر بھی کچھ شرطیں ایران نے رکھی تھی تو صلح نامہ پیش کر دیا گیا تھا، صلح ہو گیا تھا، مصالحت ہو گئی تھی۔ اور ابھی پھر ایران نے جو شرطیں رکھی ہیں اور پاکستان کے پڑوس ملک پاکستان کے کہنے کے مطابق جو صلح ہو گئی ہے، آپ ذرا سے یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے صحیح طریقے سے سوچئے گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ لیجئے گا۔ کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بات سوچ لیجئے گا، اس کے بعد کچھ بولیے گا۔ کیا ایران نے جو شرطیں رکھی ابھی یا اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو شرطیں رکھی، کیا ایک مرتبہ فلسطین کا ذکر کیا ہے؟ ایک مرتبہ فلسطین کا کسی طریقے سے ذکر آیا ہے کہ اس وقت ہم جنگ بندی کا اعلان کریں گے، صلح اس وقت ہم کریں گے، مصالحت اس وقت کریں گے جب فلسطین پر ظلم بند ہوگا؟ آپ اندازہ کریے، ایک مرتبہ بھی ذکر کیا؟ اس سے پہلے جب جنگ ہوئی تب بھی کوئی ذکر نہیں۔ ابھی ایران نے جو صلح کی شرطیں رکھتے ایران والے جو صلح کی شرط رکھ رہے ہیں اس میں ایک مرتبہ بتا دیجئے فلسطین کا ذکر آیا ہو کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کو ظلم روکنا پڑے گا، ظلم نہیں روکے گا تو ہماری صلح نہیں ہوگی۔ مسلمان طیش میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں علماء ہمیں بانٹ رہے ہیں، علماء ہمیں الگ الگ کر رہے ہیں۔ الگ نہیں کر رہے ہیں، آپ حقیقت سمجھیے۔ حقیقت دشمن ہمارے دونوں ہیں، لیکن ایک ظاہری ہے، ایک خفیتاً ہے۔ آپ اس بات کو قرآن کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے نا تو ان کو برا لگتا ہے، اور تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، تو یہ لوٹتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ تو منافقوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ظاہری طور پر میٹھی میٹھی باتیں کرنا یا ظاہری طور پر آپ کو یہ باور کرانا، آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی اسرائیل کی پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوا کہ جو فلسطینی جیل میں ہیں ان کو سزائے موت دے دی جائے۔ اب بتائیے اس پر کیا ایران کا ریئیکشن آیا، کیا عرب ممالک کا ریئیکشن آیا؟ آپ کہہ رہے ہیں صرف، تو امریکہ اور ایران کی جو جنگ وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو فلسطین کی حمایت ایران کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ فلسطین کی حمایت میں ایک جملہ بولنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ صلح کے موقع پر فلسطین کا لفظ زبان سے نکالنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے ایران اپنی حفاظت کی جنگ کر رہا ہے، اپنے ملک کی حفاظت اور اپنے تحفظ کی جنگ کر رہا ہے۔ اسلام اور کفر کی جنگ کا اس کو نام ہرگز نہ دیا جائے۔ کہ بہت دنوں سے یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی، آج میں نے آپ کے سامنے ظاہر کی۔ فلسطین کے تعلق سے اب بتائیے، ایران اور امریکہ کی جنگ چل رہی، ظلم ڈھایا جا رہا فلسطین کے اوپر۔ اسرائیل اپنا ظلم نہیں روک رہا ہے، اسرائیل اسی طرح ظلم جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایران کا کیا ریئیکشن آتا ہے؟ کیا ایران کہہ رہا ہے بتائیے ذرا سے؟
اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ایک ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ایک ہمارا خفیہ دشمن ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ مسلمانوں کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، اسلام کی طرف سے جنگ ہو رہی، نہیں۔ ہمارے علماء کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے بھی کہنا ہے، یاد رکھیے جو ابو بکر کے نہ ہوئے، جو عمر کے نہ ہوئے، ابو بکر اور عمر کے جو نہ ہوئے تو ہمارے سرخاب کے پر لگے وہ ہمارے ہو جائیں گے۔ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ کہتے ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کو کھڑا کر کے سزا دیں گے، قبر سے نکالیں گے، ان کو سزا دیں گے، حد جاری کریں گے۔ خیر یہ باتیں الگ کی ہیں، لیکن آپ موجودہ صورتحال کو دیکھیے، فلسطین کی طرف سے کتنی آواز انہوں نے اٹھائی ہے، اور جب صلح کی بات آئی ہے تو کیا فلسطین کا اس میں نام آیا، اس کا ذکر آیا؟ شرطوں میں فلسطین کا ذکر آیا؟ نہیں آیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے اسلام کی جنگ ہو رہی ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کی جنگ ہو رہی۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، جذبات میں نہ بہو، بے قابو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور تدبر کی ضرورت ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ جذبات میں بہنے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان جذبات میں نہیں بہتا ہے، مسلمان ہوش و حواس کے ساتھ کوئی بات کہتا ہے، تدبر و تفکر کے بعد کوئی بات کہتا ہے اور کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جو بات ہم نے جو بات کی اس کو سنجیدگی سے تھوڑا سا غور کریے گا، سوچئے گا کہ ایران جو جنگ لڑ رہا ہے کیا واقعتاً فلسطین کے لیے بھی لڑ رہا ہے؟ اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے تو تمام ممالک اس کے اندر ہیں، تو فلسطین کی حمایت میں بھی ہے۔ فلسطین کی حمایت میں ہے تو شرائط میں فلسطین کا نام کیوں نہیں آتا؟ صلح کے وقت فلسطین کا نام کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیسی جنگ ہو رہی ہے؟ اس لیے خدا را اللہ کے واسطے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔